السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لها، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا اس شخص نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے انسان کے اندر ہر چیز کی فطرت رکھی ہے، یعنی اگر بندہ اور اختیار اس چیز کا جو ہے نا بندے کو دے دیا ہے۔ اب توفیق اللہ کی جانب سے ہے، اگر بندہ اللہ سے توفیق مانگے گناہ سے بچنے کی تو اللہ بچا دیتا ہے، اور اگر بندہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو گناہ میں ڈوب جاتا ہے۔ اب فطرت بھی اللہ نے رکھی ہے اور واپس گناہ سے بچانے والا بھی اللہ ہے، تو توفیق اصل چیز ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنے کی قوت اللہ کی جانب سے ہے، اور نیکی کرنے کی طاقت یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فطرت جو رکھی ہے، اسی طرح اللہ جل شانہ معاف فرمانے پہ وہ قادر ہے۔ اگر ایک بندے سے گناہ ہو جائے، چاہے وہ قصدن ہو یا عمدن ہو، یعنی غلطی سے ہو یا جو ہے نا وہ جان بوجھ کے ہو، تو اگر بندہ اللہ سے تہ دل سے توبہ مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ جل شانہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور گناہ انسان کی فطرت میں ہی رکھا ہے۔ ابھی حیوانات ہے، وہ تو ان چیزوں سے وہ تو اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں کہ گناہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھ دی ہے، اختیار بھی انسان کو دیا ہے، اور انسان مایوس نہ ہو اس چیز سے کہ مجھ سے بعض مرتبہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، گناہ صادر ہو گیا، اب کیا کروں؟ اللہ جل شانہ نے ہمیں راستہ بتا دیا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لها، کہ گناہ سے فوراً توبہ کرنے والا، جیسے گناہ ہو گیا گناہ ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہوتا، گناہ انسان کی فطرت میں ہے، گناہ ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا کی زندگی ہے، فتنے ہیں اور ایسی کچھ چیزیں ہیں کہ بندہ اس میں جا کے اللہ سے غافل ہو کے گناہ وہ کر لیتا ہے۔ مگر اللہ جل شانہ نے یہ راستہ بھی بتا دیا کہ علیکم الاستغفار، کہ استغفار جو ہے نا، استغفار یہ بہت اہم چیز ہے۔ استغفار گناہوں کو، سارے گناہوں کو مٹھا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اور استغفار کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس لیے ہمیں استغفار بتایا ہے کہ استغفار کے بہت سارے فائدے ہیں۔ قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ اس کے مال میں بڑھوتری کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اور باغات عطا فرماتے ہیں، اور ان میں جو ہے نا اللہ پاک اضافہ عطا فرماتے ہیں، برکتیں۔ اور فرمایا کہ استغفار کرنے والا شخص، جو شخص استغفار کرتا ہے، ہر گناہ پہ ندامت استغفار کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو آنے والا عذاب جو اللہ کی جانب سے آیا ہوا عذاب ہوتا ہے، اللہ اس کی برکت سے، استغفار کی برکت سے اس عذاب کو ہٹا دیتے ہیں۔ اور استغفار سے جو بند دروازے ہوتے ہیں، وہ استغفار کی برکت سے وہ دروازے کھل جاتے ہیں، اور مسائل حل ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے فتنے اور فساد وہ کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ جل شانہ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو جیسے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرنا، یہ ابن آدم کی اس میں اللہ فطرت میں اللہ پاک نے چیز رکھی ہے کہ گناہ یہ کر لے گا، مگر فوراً توبہ کرنا یہ اصل ہے۔ اور یعنی گناہ کرنے والا شخص، جو شخص گناہ کر لے، اس سے ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کر لے، گویا اس شخص نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لها، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے توبہ، یعنی اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کے ایک جوان، جس کا میں قصہ مختصر سناتا ہوں، کہ اس نے یہ بتاتا ہوں کہ گناہ ہو جاتا ہے، اس میں قتل بھی گناہ ہے، شراب بھی گناہ ہے، زنا بھی گناہ ہے، چوری، اس طرح جس قسم کی بھی چوری، یعنی جس قسم کی بھی گناہ ہے انسان صادر ہو جاتے ہیں،
مگر وہ کیا ہے کہ اب اس گناہ سے توبہ کرنا یہ مومن کی جو ہے نشان ہے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ تو بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کرنے کے بعد ایک شخص کے پاس گیا، تو اس شخص کے پاس وہ علم نہیں تھا، تو اس شخص کو کہا کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دیں گی، میں تو 99 میں نے قتل کیے ہیں۔ اس نے کہا تو اتنا بڑا ظالم ہے، 99 قتل کیے ہیں، یہ کیسے، یہ نہیں ہو سکتا، آپ کی معافی نہیں ہے۔ وہ جوان اٹھ کے اس شخص کو بھی قتل کر دیا، کہا جب یہ مجھے نا امید کر رہے ہیں، مایوس کر رہے ہیں، تو اس کو بھی قتل کرتا چلوں، 100 پورے ہو جائیں۔ اب 100 قتل پورے ہو گئے۔ اب ایک اللہ والے کے مجلس میں کہتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کی مجلس اختیار کیا کرو، ان کی صحبت اختیار کیا کرو۔ اللہ والوں کی مجلس بہت اہم ہوتی ہے، بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس سے صحیح معنی پہ علم حاصل ہوتا ہے، یعنی صحیح معنی پہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک اللہ والے کے پاس گیا وہ نوجوان، اور اللہ والے سے عرض کیا کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ کیا کیا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے تھے، ایک اور کر دیا، 100 پورے ہو گئے، یعنی میرے 100 قتل مجھ سے ہو گئے ہیں، اللہ مجھے معاف فرما دیں گے۔ تو اس اللہ والے نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ جل شانہ بہت غفور رحیم ہے، یعنی 70 ماؤں کی مثال دی جاتی ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ جل شانہ مہربان ہے، اللہ جل شانہ معاف فرما دیں گے۔ ہاں، اللہ سے سچی توبہ کر لو، اللہ سے سچی توبہ کر۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ سچی توبہ کرنا اور اللہ سے دعا یعنی استغفار کرنا یہ کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے۔ تو اللہ والے نے ارشاد فرمایا کہ اب ایک کام کرو، آپ جس جگہ میں جس بستی میں رہ رہے ہیں اس بستی کو چھوڑ کے، یعنی وہ جو نافرمانوں کی بستی ہے، اس بستی کو، اس شہر کو، اس محلے کو چھوڑ کے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو اللہ والوں کی صحبت ہے، نیک بستی ہے، نیک گاؤں ہے، نیک شہر ہے، نیک محلہ ہے، وہاں آپ چلے جو ہجرت کر لو۔ اب وہ نوجوان اس نے ٹھان لی کہ انشاءاللہ یہ گاؤں، یہ بستی میں چھوڑ کے میں جا رہا ہوں۔ تو جیسے وہ جانے لگے، راستے میں ہی ان کو موت کا فرشتہ آ گیا، راستے میں ان کو یعنی موت کا فرشتہ آ گیا۔ اب موت کا فرشتہ جیسے آ گیا اس کا روح قبض کرنے کے لیے، اب یہاں پر باقی فرشتے آ گئے، حالانکہ اس نے نیت کی تھی کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، گناہ سے توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ والوں کی صحبت میں جا رہا تھا، نیک بستی جہاں ہجرت کر رہا تھا، یعنی وہاں سے جہاں سے جس بستی میں اور جس جگہ میں وہاں پہ یعنی ان کا ماحول اتنا خراب ہو گیا تھا کہ قتل پہ قتل کرنے لگ رہا تھا، کوئی اس کو منع کرنے والا نہیں تھا، اور اس کو جو ہے توفیق نہیں مل رہی تھی۔ توفیق بھی ملتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں، توفیق بھی ملتی ہے نیک لوگوں کی صحبت میں، کیونکہ وہ نیک لوگ اللہ کے پرہیزگار یا اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، فرشتوں کے ماحول میں ہوتے ہیں، اللہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے 24 گھنٹے میں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں، جو ان کے صحبت میں جاتے ہیں وہ بھی اللہ والے بن جاتے ہیں، اللہ کا تعلق ان کے نصیب ہو جاتا ہے، اور توبے کی توفیق ملتی ہے، نماز کی توفیق ملتی ہے، نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ جس گناہ میں وہ صدیاں گزار لیتے ہیں توفیق نہیں ملتی، اللہ والوں کی توفیق میں چند گھڑیاں، چند لمحے، چند مہینے، چند دن آ کے انشاءاللہ نیکیوں کی توفیق ملتی ہے اور گناہ سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اب وہ اللہ والے کی صحبت میں جب جا رہا تھا تو موت کا فرشتہ آ گیا۔ اب یہاں فرشتے آگے جنت والے بھی اور جہنم والے بھی۔ اب جنت کے فرشتے کہہ رہے ہیں ہم اس کو لے جا رہے ہیں۔ بھائی آپ کیوں لے جا رہے ہیں؟ اس لیے لے جا رہے ہیں کہ بھائی اس نے توبہ کر لی تھی، اب نیک اللہ والے کی صحبت میں جا رہا تھا، اس نے توبہ کر لی تھی، اب اس کے بعد اللہ کی ذات سے امید